کوہ پیما مراد ستپارہ براڈ پیک سر کرنے کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔ مراد ستپارہ کو پہاڑ سے گرنے والے پتھر سے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ مراد ستپارہ نے 2022 میں براڈ پیک سے درجنوں کوہ پیماؤں کو اکیلا ہی ریسکیو کیا تھا۔ پنجاب سے نون لیگ کے 3 ارکان قومی اسمبلی کی کامیابی کا فیصلہ بحال۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ دوبارہ گنتی کے بعد نون لیگ کے تینوں امیدوار کامیاب قرار پائے۔ گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا تو حکومت سے علیحدگی پر غور ہوگا۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کے بارے میں چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ انٹرویو شروع ہو چکے۔ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے۔ حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ 31 اگست تک مکمل فعال ہو رہا ہوں۔ شہر قائد میں گہرے بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار۔ لاہور میں بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کشیدہ صورتحال، امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں آبدوز اور بحری جہاز کی تعیناتی کا حکم۔ حماس نے قاہرہ مذاکرات میں وفد نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کا کہنا تھا کہ نئی تجاویز سے اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے۔ یوکرین کی فوج روس میں داخل ہو گئی ہے۔ روس کا اعتراف۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس کے ہر میزائل حملے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ روس نے یوکرین پر پرامن آبادی کو ڈرانے دھمکانے کا الزام عائد کر دیا۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. معروف کوہ پیما مراد ستپارہ براڈ پیک پر حادثے میں جب بحق ہو گئے۔ انہیں پہاڑ سے گرنے والے پتھر سے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق معروف کوہ پیما مراد ستپارہ براڈ پیک پر جان کی بازی ہار گئے۔ چیئرمین ستپارہ مانیٹرنگ ٹریننگ اسکول نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مراد ستپارہ براڈ پیک پر حادثے میں جب بحق ہو گئے ہیں۔ انہیں پہاڑ سے گرنے والے پتھر سے شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہ گہری کھائی میں گر گئے تھے۔ ریسکیو آپریشن میں 6 ممبران حصہ لے رہے ہیں، جبکہ پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی ریسکیو مہم میں شریک ہیں۔ گزشتہ روز معروف ریکارڈ یافتہ کوہ پیما پرتگالی خاتون کوہ پیما کے ہمراہ گزشتہ ہفتے براڈ پیک کی مہم جوئی کے لیے روانہ ہوئے تھے، جہاں ہفتے کے روز براڈ پیک سر کرنے کے بعد گر کر لاپتہ ہو گئے۔ تاہم ان کے ساتھ مہم پر جانے والی پرتگالی خاتون اور نیپالی کوہ پیما محفوظ ہیں۔ معروف کوہ پیما کو گزشتہ روز ریسکیو نہیں کر سکے تھے، جس کے بعد آج دوبارہ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ خیال رہے معروف کوہ پیما پاکستان کا گمنام ہیرو ہے۔ وہ گرمیوں میں کوہ پیمائی اور سردیوں میں ٹریکٹر چلا کر گزارا کرتا تھا۔ انہوں نے K2 کی چوٹی پر اپنے شرٹ اتار کر ریکارڈ قائم کیا۔ پاکستانی کوہ پیما نے 2022 میں براڈ پیک سے درجنوں کوہ پیماؤں کو اکیلا ہی ریسکیو کیا، جبکہ 2023 میں K2 سے علی رضا سخی کی لاش ریکور کرنے والی ٹیم کا ممبر تھا۔ چند روز پہلے معروف کوہ پیما نے 6 روز میں 2 مرتبہ نانگا پربت سر کیا تھا اور اگست 2024 میں حسن شگری کی لاش ریکور کرنے والی ٹیم میں شامل تھا۔ معروف ریکارڈ یافتہ پاکستانی کوہ پیما مراد ستپارہ بلند ترین چوٹی براڈ پیک سر کرنے کے بعد جاں بحق ہو گئے۔ کوہ پیما مراد ستپارہ کی لاش جاپانیز بیس کیمپ پہنچا دی گئی ہے۔ انہیں پہاڑ سے گرنے والے پتھر سے شدید چوٹیں آئی تھیں، جس کے باعث وہ جان کی بازی ہار گئے۔ پاک آرمی کے تعاون سے جاری اس ریسکیو مشن میں 6 مقامی ریسکیو اہلکار اور کوہ پیما شامل رہے۔ آج صبح بذریعہ ہیلی کاپٹر مزید 2 مقامی کوہ پیما اشرف ستپارہ اور ذاکر ستپارہ کو براڈ پیک ڈراپ کیا گیا ہے۔ اس ریسکیو مشن میں شامل کوہ پیماؤں میں سے 4 کوہ پیماؤں کا تعلق ستپارہ جبکہ 2 کوہ پیماؤں کا تعلق شگر سے ہے۔ کوہ پیما مراد ستپارہ کی ڈیڈ باڈی کو شام تک ان کے آبائی گاؤں ستپاری پہنچائی جائے گی۔
سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں لیگی امیدواروں کی کامیابی سے متعلق درخواستیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لیگی امیدواروں کی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر اغوان نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس عقیل عباسی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نون لیگ کے امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے این اے 154 لودھراں، این اے 81 گجرانوالہ اور این اے 79 گجرانوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ عام انتخابات میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 3 آزاد امیدوار این اے 154 سے رانا فراز نون، این اے 81 گجرانوالہ سے بلال اعجاز اور این اے 79 گجرانوالہ سے احسان اللہ ورک کامیاب امیدوار قرار پائے تھے۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو احترام کا مستحق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبران سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ نون لیگ کے عبدالرحمان کانجو، اظہر قیوم نارا اور ذوالفقار احمد نے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن سے رجوع کیا۔ دوبارہ گنتی کے بعد الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے تینوں امیدواروں کو کامیاب قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آزاد اراکین نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے تحت چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تینوں امیدواروں کو کامیاب امیدوار قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نون لیگ کے اراکین نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلے کے ذریعے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کرتے ہوئے نون لیگ کے امیدواروں کی اپیلیں منظور کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ کے تینوں اراکین قومی اسمبلی کے کامیاب قرار پائے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کی باعث گشت پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا موقف سامنے آ گیا۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کیا تو ایم کیو ایم کے لیے حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا تو نون لیگ کی حکومت سے علیحدگی پر غور ہوگا۔ اتحادی حکومت قائم ہونے کے وقت یہی طے ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری ہی رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم نے پارٹی رہنما بشیر میمن کو گورنر سندھ بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان سامنے آیا تھا کہ بشیر میمن کو گورنر سندھ بنائے جانے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ پیپلز پارٹی سے مشاورت جاری ہے، اس حوالے سے چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ستمبر بہت بھاری ہیں۔ 15 اگست سے لے کے 20 ستمبر تک ایک گورنمنٹ جسے کیا کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ نالائق نااہل ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کبھی بھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگست اور ستمبر کے مہینے بہت بھاری ہوں گے۔ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ سکتی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 31 اگست کا دن بہت اہم ہے۔ حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ 31 اگست سے مکمل فعال ہو رہا ہوں۔ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ سکتی ہے۔ نئی حکومت کے حوالے سے انٹرویو بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ جیتے ہیں ان کو ایک پلاننگ کے تحت لایا گیا۔ میرے ووٹ نکالے بھی گئے اور میں ہارا بھی ہوں۔ میں نے ہار تسلیم کی ہے۔ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت غلط ہے۔ معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا۔ شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں اور نہ اس کی کوئی سنتا ہے۔ حکومت کی کارکردگی خاک ہو چکی ہے۔ عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ملک میں استحکام پارٹی آئی ہے لیکن اس پارٹی کو استحکام کے سپیلنگ بھی نہیں آتے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈی جی ISI سے گزارش کرتا ہوں کہ پولیس ہمارے گھروں سے بڑا مال لوٹ کر لے گئی ہے۔ ہماری خواتین کا زیور، میری گھڑیاں اور میرے جوتے بھی لے گئے ہیں۔ پولیس نے 10 لاکھ روپے لے کر 9 مئی کے مقدمات میں نام ڈالے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آج 2 سال ہو گئے، مجھ پر 14 کیسز ہیں، ابھی تک ہمیں چالان نہیں ملے۔
جو 4 دن جیلوں میں نہیں رہے انہوں نے 164 کے بیان دیے۔ ہمارے کیسز میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی بھی آ گئے ہیں۔ ہم نے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ گیٹ نمبر 4 والے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ میرا ایک بندے سے تعلق ہے، میرا پوری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیڈر اور ورکرز کو الگ الگ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ 16 دفعہ وزیر رہنے والے نے 40 دن کا چلہ کاٹا، ہم سرخرو مریں گے، کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ میری آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپیل ہے کہ عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ شہر قائد میں گہرے بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جن کے باعث شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں بھی بلو ایریا، سیکٹر F6، F7، بری امام، سیکٹر G7، آپارہ مارکیٹ، 0 پوائنٹ، پشاور موڑ میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی کہیں ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی متوقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جنوب مغربی سمت سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 92% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں دغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ استون میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا رہا، جبکہ ریلے میں بہہ کر خاتون اور بچہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ کئی مکانات اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اور متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر امریکی وزیر دفاع نے مشرق وسطیٰ میں میزائل بردار آبدوز اور ابراہم لنکن طیارہ بردار جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور دیگر اتحادی اسرائیل اور حماس پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون کے مطابق تعینات کی جانے والی آبدوز USS جارجیا ایٹمی آبدوز ہے۔ سوشل میڈیا پر امریکی فوج کی پوسٹ کے مطابق جوہری آبدوز USS جارجیا جولائی میں بحیرہ روم میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ آبدوز کی تعیناتی کا اعلان کرنا ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ جنگ بندی کا معاہدہ تہران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ اور بیروت میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کے قتل کے بعد خطے میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کی اپنی اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو کے بعد پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا کہ دفاعی سربراہ نے ابراہم لنکن اسٹرائک گروپ کو علاقے میں فوری تعیناتی کا حکم دیا ہے۔ امریکی فوج نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اضافی لڑاکا طیارے اور بحریہ کے جنگی جہاز تعینات کرے گی، کیونکہ واشنگٹن اسرائیل کے دفاع کو تقویت دینا چاہتا ہے۔ امریکہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 2 طیارہ بردار بحری جہاز علاقے میں روانہ کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ حماس اور حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں پر حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے قاہرہ مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر زور دیا جائے کہ 2 جولائی کو طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اپنے بیان میں حماس کا کہنا تھا کہ نئی تجاویز سے اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 40,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی بربریت کا شکار ہو چکے ہیں، جس میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ روس نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کے فوجی اب روس کے اندر 30 کلومیٹر تک موجود ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے فوجیوں کو ٹولپینو اور اوبشی کولڈیس کے دیہاتوں کے قریب مزید آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فروری 2022 میں ماسکو کی جانب سے یوکرین پر مکمل حملے کے آغاز کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ یوکرینی افواج نے کامیاب پیش قدمی کی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کیف پر روس کی پرامن آبادی کو ڈرانے دھمکانے کا الزام عائد کیا ہے۔
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، جنہوں نے گزشتہ رات اپنے خطاب میں پہلی بار اس حملے کا براہ راست اعتراف کیا، نے کہا کہ اس موسم گرما میں روس کی جانب سے کرسک سے سرحد پار سے 2000 حملے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم روسی توپ خانے، مارٹر، ڈرونز کے علاوہ روس کے ہر میزائل حملے کا ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ ان حملوں کا منصفانہ جواب دیا جا سکے۔ یوکرین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اس کارروائی میں ہزاروں فوجی مصروف ہیں، جو روسی سرحدی محافظوں کی جانب سے ابتدائی طور پر بتائی جانے والی چھوٹی سی در اندازی سے کہیں زیادہ ہے۔ اگرچہ یوکرین کے حمایت یافتہ تخریبی گروہوں نے وقفے سے سرحد پار در اندازی شروع کی ہے، لیکن کرسک حملہ کیف کی روایتی افواج کی طرف سے روسی علاقے پر سب سے بڑا مربوط حملہ ہے۔